اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالی وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصود ہے، ایک آیت کے اندر اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم غور کریں دنیا کے اندر ہم میں سے ہر آدمی کوئی بھی کام بغیر کسی غرض کے نہیں کرتا ہے۔ جو بھی کام ہمیں کرنا ہو کوئی نہ کوئی مقصد ہمارا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں فرض کریں مارکیٹ ہم جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی خریداری کرنی ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو۔ اگر خریداری کرنی ہے تو ہم وہ تمام اسباب اختیار کرتے ہیں جن سے خریداری کرنے میں آسانی۔ جلدی کا کام ہوتا ہے، پیدل نہیں جاتے، سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں سستی چیز خریدنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کوئی ہمارا متعلق ہے، کوئی قریبی آدمی ہے جو ہمیں سستی چیز لگا سکتا ہے، اس کا انتظام ہم پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ بازار جاتے ہیں، اس چیز کو خریدتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ظاہر ہے اللہ نے اتنی بڑی کائنات یہ سجائی ہے، اتنا بڑا نظام اللہ نے یہ چلایا ہے۔ اللہ کوئی لہو و لعب کرنے والا تو نہیں ہے، اللہ کوئی کھیل کرنے والا نہیں کہ اللہ نے بس یوں ہی یہ کھیل گاہ بنا دی ہو، یا ہمیں یوں ہی کھیلنے کودنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہو۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات جو سجائی ہے، اللہ نے اتنا بڑا نظام جو یہ چلایا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے اندر مقصد ضرور ہے۔ تو ایک آیت کے اندر تو اللہ نے وہ مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کی اور جناتوں کی جو پیدائش ہے، ان کی جو تخلیق ہے، اس کا مقصود معرفت خداوندی، اسی کو ہم عبادت کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل جو مقصود ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا، اور پھر یہ کائنات جو سجائی گئی ہے اور اس کائنات کا جو نظام پورا اللہ نے ترتیب دیا ہے، وہ تمام کا تمام اسی ایک مقصود کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کے اوپر اتاری ہیں، کوئی آدمی گننا چاہے تو ظاہر ہے بیوقوفی اور پاگل پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار کرے۔ اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، لا تحصوها، یہ تمہارے بس میں نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کر سکو، اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ تو اللہ نے جو یہ نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر فرمایا ہے، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی ہماری جو زندگی گزرتی ہے، اللہ کی ایک ایک لمحے میں ہزار نعمتیں اترتی رہتی ہیں۔
کتنی نعمتوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں اللہ کی۔ چند نعمتیں ہیں جن کا استحضار کسی قریبی اللہ والے کو ہو جاتا ہو، اللہ سے قرب ہو، اللہ سے تعلق ہو، تو چند نعمتیں ہیں جن کا استحضار ہم کر سکتے ہیں۔ کھانا مل گیا، اس کا استحضار ہے، پہننے کو مل گیا، سونے کو نیند آ گئی، یا کچھ سانس کی نعمتیں، یہ چند نعمتیں موٹی موٹی جن کا ہم استحضار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اگر آپ نعمتوں کو شمار کریں، آپ صبح سے لے کر شام تک اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، میرے بھائیوں اگر آدمی دماغ سے سوچ لے یقیناً پاگل ہو جائے گا وہ کہ اللہ کی کتنی نعمتوں کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ کیا اللہ نے یوں ہی ساری کی ساری نعمتیں ہمیں دے دی بس؟ ہم غور کریں کہ اللہ کا کوئی مقصود نہیں ہے اس میں۔ آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں، کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، جب آپ صبح سے شام تک اس کے یہاں جاتے ہیں، وہ آپ کا بڑے اچھے سے انتظام کرتا ہے، وقت وقت پر چائے آپ کو پلاتا ہے، کھانے کے وقت میں کھانا کھلاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی سے متعلق ہے، اس تعلق سے ہم یہ غور کریں، ہم کام کرنے کسی کے یہاں جائیں، وہ چائے کیوں پلا رہا ہے؟ کیا اس کی رشتہ داری ہے ہم سے؟ کیوں آدمی انتظام کرتا ہے کھلانے پلانے کا؟ اس لیے کہ آپ کام کر رہے ہیں تو کام کرنے میں آپ کو سستی اور کاہلی نہ، چستی کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے آپ اس کے کام کا انتظام کریں، اچھے طریقے سے اس کا کام آگے بڑھائیں۔ کوئی عقل مند یہ کرے کہ یار یہ چائے پلا رہا ہے، چلو اور سکون مجھے مل رہا ہے، لاؤ گھنٹے 2 گھنٹے، اب چائے پینے کے بعد میں سو جاتا ہوں۔ 2 دن آپ کسی کے یہاں یہ کام کر کے دیکھیں کہ اس نے چائے پلائی اور آپ چائے پینے کے بعد سو گئے سکون کی نیند لینے کے لیے، تیسرے دن کتنی چائے وہ آپ کو پلائے گا؟ غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو مقصد تھا آپ کو کھلانے کا، آپ کو پلانے کا، آپ نے تو اس کا الٹا کر دیا بالکل۔ اس کی آپ سے رشتہ داری نہیں کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے آپ کو کھلا رہا ہے، اس کے کھلانے پلانے کا مقصود یہ تھا آپ اس کے کام کو اچھے ڈھنگ سے کریں، پوری چستی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے کام کو لے کر کے چلیں۔ آپ نے وہ مقصود پورا ہی نہیں کیا تو وہ کیوں آپ کو چائے پلائے گا؟ اللہ نے یہ جو کائنات سجائی ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، ہم میرے بھائیوں ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں اللہ نے کس لیے ہمیں دی۔ کیا صرف اس لیے کہ دنیا کمائے؟ صرف اس لیے کہ دنیا میں آ کر کے بس بچوں کی پرورش کریں اور ہمارا کام ختم؟ کیا صرف اس لیے کہ صبح سے شام تک کاروبار پر ہم بیٹھ گئے، شام میں چند سکے ہاتھوں میں آ گئے، لا کر کے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں پر رکھ دیے، کام ہمارا ختم ہو گیا؟ اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن میں صاف طور پر اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ یہ جو تم صبح سے شام تک کماتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا مقصود ہی نہیں، یہ دنیا میں بھیجنے کا میرا مقصد ہی نہیں تمہیں۔ ہاں ایک نظام ہے، نظام کی ایک ترتیب ہے، اس نظام کی ترتیب کے لیے ہر انسان پر لازم کی ہے کہ اپنے ماتحتوں کا وہ خیال کرے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ سے سامان لینے جاتے ہیں تو مقصود آپ کا سامان لینا ہوتا ہے، آپ پیدل جائیں، سواری سے جائیں، چھوٹی گاڑی سے جائیں، بڑی گاڑی سے جائیں، یہ کوئی مقصد والی چیز نہیں ہے۔ ہاں آپ سہولت کے لیے اپنے اعتبار سے اس کا انتظام کرتے ہیں، آپ کو سہولت ہے بڑی گاڑی کی، بڑی گاڑی استعمال کرتے ہیں، چھوٹی گاڑی کی سہولت ہے، چھوٹی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے اس سے نظر ہماری نہیں ہٹتی۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ جانا اس کو اتوار بازار ہو اور کسی کی گاڑی اس نے بڑی لی کہ لاؤ کاشی پور تک ٹرائی مار کے میں آتا ہوں اب اس کی؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کتنی اچھی آپ گاڑی اس کو دے دیں، اس کا مقصد کوئی سامان مارکیٹ سے خریدنا ہے، وہ صرف مارکیٹ سے سامان خرید کے لائے گا، وہ 2-4 گھنٹے برباد نہیں کرے گا اگر اس کا ایک مقصد ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ جو درمیان کی چیزیں ہیں یہ سبب ہے، یہ مقصود نہیں۔ آپ گئے صبح کے وقت میں دودھ کی تھیلی لینے، سوچا لاؤ یار 2-4 گھنٹے سیر و تفریح کر لے، نکل گئے۔ آپ کوئی کرتا ہے کبھی ایسا؟ کیوں نہیں کرتا؟ آپ سیر و تفریح کی غرض سے جب جائیں گے تب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، مارکیٹ سے سامان خریدنے جاتے ہیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کی سیر و تفریح پھر آپ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر جو ہے ہماری اپنے دنیاوی مقاصد پر ہے۔ ہم میرے بھائیوں غور کریں، اللہ کا جو مقصود تھا اس دنیا کو سجانے کا، ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، ہم نے اپنے اس مقصد کو کتنا پورا کیا؟ اللہ تو چاہتا یہ تھا کہ انسان دنیا میں میری معرفت حاصل کر لے، اللہ کی ذات کو پہچان لے، اللہ ہے کیا چیز، وہ خالق اور مالک کیسا ہے۔ اور پھر اللہ نے صرف انسان کو یوں ہی چھوڑا نہیں ہے کہ بس اللہ نے ایک مقصد بتا دیا اور چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اللہ نے اسباب کے طور پر بہت ساری چیزیں کی، پھر یاد دہانی فرمائی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں اور اللہ کا جو پیغام تھا وہ دنیا میں پہنچا دیا گیا، بس اللہ کا جو کام تھا وہ پورا ہو چکا، پیغام دنیا میں پہنچا دیا۔ لیکن نہیں، اللہ نے کسی بھی دور میں امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بار بار اللہ نے پھر اسی یاد دہانی کے لیے دنیا کے اندر پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ وعدہ تو سب سے پہلے عہد الست میں بھی دنیا سے لے لیا ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے تمام دنیا کی پیدائش کرنے سے پہلے، تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ ہم سے لے لیا تھا کہ دنیا میں جا کر کے تمہیں کرنا کیا ہے۔ کافی تھا، اب کسی بھی پیغمبر کو اللہ نہ بھیجتا تب بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم نہیں فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو جاری فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ اگرچہ بند ہوا ہے، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کیا تو ایسا نہیں کہ داعین اور مبلغین کو بھی اللہ نے بند کر دیا ہو، نہیں، ولایت کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، مبلغین کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ امت کسی بھی لمحے میں یہ کہنے والی نہ بن جائے کہ اللہ تیری دعوت ہم تک پہنچی نہیں۔ حالانکہ جب ایک بندہ اللہ پر ایمان لے کر کے آ گیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا، پھر میرے بھائیوں ہمارے لیے کسی داعی کی، کسی مبلغ کی، کسی یاد دہانی کرانے والے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے دنیاوی کام کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں اپنے ایک سبب کے طور پر، اللہ نے بہرحال اس کا بھی ہمیں مکلف بنایا ہے کہ اپنے قریبی جو لوگ ہیں، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، لیکن میرے بھائیوں مقصود نہیں ہے ہمارا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے مقصود کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا کیوں۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے خطائیں یا غلطیاں اس سے سرزد نہیں ہوتی، اللہ کی شان میں کوتاہی نہیں ہوتی، عبادات میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ اور یقینی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو دعوے میں قطعاً سچا نہیں ہو سکتا، یہ تو انبیاء کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا جو بنایا وہ صرف انبیاء کو بنایا، لیکن خطا کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بس ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تو غلطیوں پر غلطیاں ہو، نہیں۔ میرا رب تو چاہتا ہے اگر بندہ غلطی کر رہا ہے میرے سامنے جھکنے والا تو بنے، میرے سامنے بندہ آئے، روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطیوں کی معافی تو مانگے میرے سامنے آ کر۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کبھی 2 آنسو ہم نے نکالے، دنیا کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، صبح سے شام تک کاروبار کا رونا، صبح سے شام تک گھر والوں کی پریشانیوں کا رونا، کبھی فلاں چیز سے پریشان، کبھی فلاں چیز سے پریشان، ساری دنیا کے سامنے ہم رونے کو تیار ہیں، لیکن جو رب ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ کی قسم کبھی 2 آنسو ہماری آنکھوں سے نہیں نکلتے اس ذات کے سامنے۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اللہ والا ایسا ہو
اللہ کا نیک بندہ ہو جو واقعی راتوں میں روتا اور گڑگڑاتا ہو. میں جو بات کر رہا ہوں ایمانداری سے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے رونے کا ہمارا ایک رواج ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا والے پریشانیوں کو حل کر دیں گے، حالانکہ میرے بھائیوں پریشانیاں دنیا والوں سے حل نہیں ہوتی. پریشانیوں کا حل کرنے والا تو کوئی اور ہے جس سے ہمارا تعلق بالکل کٹ چکا ہے. کتنی مصیبتوں ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، بڑے اچھے اچھے نمازی، بڑے اچھے اچھے دیندار ہم نے دیکھے جب کوئی مصیبت آتی ہے عبادات میں کمی ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ موقع عبادت میں کمی کا نہیں ہے، یہ موقع تو عبادت میں اور زیادتی کا ہے. عام حالات میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 2 کی بجائے 4 رکعتیں میری شروع ہو جائیں، لیکن نہیں، وہ 2 رکعت بھی ختم ہو جاتی. میرے بھائیوں ہمیں جو ہے دنیا میں رہ کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. کچھ کام نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا کام نہیں، صرف دنیا میں رہ کر بس ایک کام کر لیں کہ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. کیسے جڑے گا؟ اللہ سے میرا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے میں قریب کیسے بن سکتا ہوں؟ میرا رب میری طرف توجہ کیسے ڈالے گا؟ میرا رب کیسے میری طرف متوجہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت کیسے میری طرف آئے گی؟ بس ایک یہ فکر کر لیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی ہماری کامیاب. میرا رب 24 گھنٹے ہمیں اتنی نعمتیں نوازتا ہے، لیکن عجیب ہے اور بڑی تکلیف کی بات ہے یہ ہمارے لیے، سبھی کے لیے، کہ 5-10 منٹ کا وقت نکال کر ہم پابندی کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتے. اس کے دربار میں 2-4 سجدے کرنے کے لیے ہم حاضر نہیں ہو سکتے. بہانہ کیا جی؟ کاروبار کون چلائے گا؟ میری دکان کون چلائے گا؟ میرا بزنس کون چلائے گا؟ جب مہینے 2 مہینے بیمار پڑ جاتے ہیں تب کون چلاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے اس بات پر؟ جب 1-2 سال بستر پر پڑے رہتے ہیں تب کون کاروبار چلاتا ہے؟ کون ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے؟ جس ذات کے صدقے میں، جس ذات کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، جس ذات نے ہماری روزی کا انتظام کیا، ہم اس کے دربار میں آ کر کے سجدہ کریں اور وہ ہم سے ہماری روزی چھین لے؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ روزی دینے والا تو اللہ ہے، اسی کے واسطے سے، اسی کے حوالے سے ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں. یہ گاہکوں کے دلوں میں نرمی ڈالنا، ہمارے کاروبار تک ان کا آنا، ہمارے معاملات کا طے ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کی جانب سے ہے. اور ہمیں اسی پر اتنا بھروسہ نہیں کہ چند منٹ کے لیے اگر ہم مسجدوں میں آ جائیں گے تو خیال ہوتا ہے جی میرے گاہک ٹوٹ جائیں گے، میری دکان چلنی بند ہو جائے گی، میرا کاروبار پٹ ہو جائے گا. کمال کی بات ہے. ہم غور کریں کہ اللہ پر ہمارا ایمان واقعی ہے یا صرف زبان پر ہے ہمارے؟ ایسا تو نہیں کہ صرف زبان سے ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم اللہ کو قادر بھی سمجھتے ہیں، اللہ کو رازق بھی سمجھتے ہیں. ہمیں یہ باتیں دل سے اصل تسلیم کرنی ہے اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ میرا رب کیسے مجھ سے راضی ہو جائے، میرا تعلق اللہ سے کیسے قائم. تعلقات کے قائم ہونے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے آپ جانتے ہیں عبادتوں میں نماز ہے. اس کے علاوہ اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا. اللہ سے اگر تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے رابطہ ہمیں مضبوط کرنا ہے، آپ نوافل کو چھوڑیے، بعد کی چیزیں ہیں، کم از کم فرائض پر تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. اتنا تو ہم کر لیں کہ 5 وقت میں یہ عہد کر لیں کہ 5 وقت تو ہر حالت میں مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنی ہی ہے.
چھوڑیے آپ نوافل کو، چھوڑیے دیگر بعد کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس پر بھی ہمیں لے کر کے آئے گا، لیکن کم از کم اتنا تو ہم یہ وعدہ کر لیں کہ 5 وقت انشاءاللہ مسجد میں ہر حالت میں حاضر ہو کر کے اس رب کا شکر ادا کریں گے، اس رب کے سامنے تو آنسو ضرور بہائیں گے جس رب نے ہمیں دنیا کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں وہ جا رہے تھے، غربت کا زمانہ تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا پیروں میں چپل نہیں تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ناشکری پیدا، لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، بڑے اچھے جوتے پہن رکھے ہیں اور وہ مسجدوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ کہا میرے دل کے اندر ناشکری پیدا ہوئی اور میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، تو نے دنیا کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور سعدی کا یہ حال ہے کہ اس کے پیروں میں جوتے تک نہیں۔ فرماتے کہ بس دل کے اندر میرے خیال تھا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے میں نے ایک بات کہی۔ میں جب سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے جامع مسجد کے صحن میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھتے ہیں فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اتنی فرصت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اب نہیں ملی کہ صحن سے گزر کر کے مسجد کے اندر جائے اور پھر اللہ سے کچھ کہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنی ہمت میرے اندر اب نہیں تھی کہ ایک قدم میں آگے کو بڑھا سکوں، فوراً وہیں سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے میں نے دعائیں کی، رو رو کر کے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی کہ اللہ اتنی بڑی نعمت سے تو نے مجھے نوازا کہ میرے پاس پیر تو نے چلنے کے لیے دے دیے، پورا جسم صحیح سالم مجھے دے دیا، اور پھر بھی میں تیری ناشکری کر بیٹھا۔ یہ بھی تو تیرا اللہ کا بندہ، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے کہ جس کو تو نے پیروں سے محروم کر دیا، لیکن اس کی زبان پر ایک لفظ شکوہ اور شکایت کا نہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم غور کریں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، جو سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت ہے نماز، کم از کم 5 وقتہ نمازیں وقت پر ادا کرنے کی تو کوشش کرنے، پھر دیکھنا انشاءاللہ ہمارا تعلق اللہ سے دھیرے دھیرے کیسے مضبوط ہوتا جائے گا۔ بات بھائی حافظ سراج کو اصل کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہی گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مطالعہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی لے جائیں گے، یہ بھی تو ہمارے ہی ہے۔